السلام علیکم۔ عربی الفاظ اجتماع کے معنی اکٹھا ہونا، ایک خاص جگہ پر اکٹھا ہو کر عبادت کرنا، خیر و برکت کی دعا کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا اور دینی باتیں کرنا اجتماع کا حصہ ہے۔ یہ جانکاری غلط ہے کہ اجتماع 100 سال پہلے شروع ہوا، بلکہ اجتماع تو صدیوں پرانی پرمپرا ہے۔ دراصل یہ سلسلہ حضرت آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے قابیل اور حابیل کو عقلی ماں سے شادی کرنے سے پہلے ایک جگہ جمع کر کے دینی باتیں بتائی۔ اس وقت دنیا میں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ حق اور ناحق سمجھایا، اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ بتایا۔ پھر دونوں بیٹوں نے اللہ کی راہ میں تبرکات پیش کیے۔ آسمان میں آگ نمود ہوئی، حابیل کی دعا قبول ہوئی۔ اس بات سے ناراض ہو کر قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ بعد میں سبھی نبیوں نے بھی اسلام کا پرچار کرنے کے لیے اپنے گھر، شہر، دیش چھوڑ دیا۔ ہجرت اور تبلیغ اسلام کا اہم حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے سمے حضرت ابراہیم نے عراق سے مصر، فلسطین اور عرب جیسے دور دراز ملکوں میں بھی جا کر اپنا دھرم پرچار تبلیغ کی۔ بابل سے نکلتے وقت حضرت ابراہیم اکیلے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ماموں کی بیٹی سارہ سے شادی کی۔ آپ کے بعد سارہ بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط آپ کے بھتیجے ہیں۔ آپ عراق کے ہجرت کر کے مصر جاتے ہوئے وہاں ہاجرہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایمان والوں کا قافلہ بڑھتا ہے۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے پر بھی ایمان والے صرف یہ 4 لوگ ہی رہتے ہیں: حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت سارہ اور ہاجرہ۔ فلسطین جا کر آپ اجتماع کرتے ہیں۔ لوگ جڑنے لگتے ہیں۔ ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ ابراہیم نے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جتنے آسمان میں ستارے نہیں ہوں گے، اس سے بھی زیادہ لوگ تمہاری اولادیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے پرسدھ مذہب یہودی، عیسائی اور اسلام سبھی حضرت ابراہیم کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے کونے کونے سے ابراہیم کی اولادیں آباد ہیں۔ اللہ کی راہ میں تبلیغ اور اجتماع کرنے والے ابراہیم کو اللہ نے خاص مذہب سے نوازا۔ آپ اللہ کے دوست کہلائے۔ حبیب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تبلیغ اور اجتماع۔ پیارے نبی نے کئی بار تبلیغ کی۔ نبوت کے 10 سال اپنے طائف شہر کا سفر کیا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو اور اسلام کی طاقت بڑھے، یہ سوچ کر آپ طائف شہر کے 3 سرداروں سے ملے، لیکن طائف کے جاہل لوگوں نے معاذ اللہ آپ کو گالیاں دی، پتھروں سے مارا۔ نبی کریم کے جوتے خانے خون سے لت پت ہو گئے۔ پھر بھی آپ نے طائف کے لوگوں کے لیے بددعا نہیں دی۔ آج بھی حالت یہی ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگ گالیاں دی جا رہی ہے، طعنے کسے جا رہے ہیں، بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ اجتماع کی جگہ دوسرے کام کرنے کی تجویز ہو رہی ہے۔ پیارے نبی نے بھی تبلیغ کی ہے۔ بہت سے صحابیوں کے تبلیغ کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ عرفات کے میدان میں 10 ہجری میں پیارے نبی نے اجتماع کیا۔ آپ نے آخری خطبے میں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے اجتماع کر کے مکہ والوں کو تبلیغ کی۔ اجتماع کے دن کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال نے اذان دی۔ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان اکٹھا تھے۔ پیارے نبی نے سبھی مخاطب ہو کر تقریر کی، دینی باتیں بتائیں۔ آخر میں پیارے نبی نے اللہ کو گواہ کر کے دعا بھی کی۔ یہ باتیں اسلام جاننے والا ہر شخص جانتا ہے۔ جس طرح
نبوت کے سال اپنے تبلیغ کی ٹھیک اسی طرح سنیوگ سے 10 ہجری میں اپنے عرفات کے میدان میں اجتماع کیا، لاکھوں لوگ اکٹھا ہوئے۔ عرفات کے میدان میں بھی اجتماع ہوا۔ یہ دوسرا ادھارن ہے۔ غور فرمائیں، حج کے موقع پر تمام حاجی عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز ساتھ پڑھتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ عرفات کے پہاڑ پر گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، رک رک کر دعا کرتے ہیں، رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک عرفات کے میدان میں اجتماع ہو رہا ہے۔ عرفات کے میدان میں رکنا، نماز پڑھنا، اکٹھا ہو کر دعا کرنا، حج کا یہ ارکان اصل میں اجتماع ہی ہے۔ اس میں کیسے انکار کرو گے؟ اگر عرفات کے میدان میں اجتماعی دعا سے کرنے کی منع کرے تو حج ہی نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ! آج جو لوگ اجتماع کی منادی کر رہے ہیں، اجتماع سے ناک منہ سکوڑ رہے ہیں، وہ حج کے دوران اس اجتماع میں بھی شامل نہ ہو تو جانے۔ بھارت میں آئے سب سے پہلے ولی اللہ حضرت عبداللہ شاہ غازی، کراچی ہو یا پھر شاہ چنگال دھار، مدار شاہ مانک پور یا غریب نواز، ان سبھی نے کئی ملکوں کا سفر طے کر کے دینی تبلیغ کی۔ اجتماع کر کے ولیوں نے لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ ان کی نظر کرم پر ہی لاکھوں لوگ کلمہ پڑھا۔ اللہ! یہ ولی اگر اجتماع کی جگہ ایک ایک کو اسلامی دعوتیں دیتے تو ہزاروں سال لگ جاتے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ اجمیر آئے تھے۔ تبلیغ اور اجتماع سے ہی بھارت میں اسلام پھیلا ہے۔ آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے بھارت میں اجتماع کا ورتمان روپ ایک گھٹنا کے بعد سامنے آیا، جب نومبر 1922 میں ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا نے سلطان خلیفہ محمد کو ہٹا کر عبد المجید آفتھی کو خلیفہ بنایا، اس کے سارے راجنیتک ادھیکار ہڑپ لیے۔ تب جناح اور گاندھی جی کی خلافت کمیٹی نے 1924 میں ویرودھ پردرشن کیے ایک پرتیندھی منڈل ترکی بھیجا تھا۔ راشٹریتا وادی مصطفیٰ کمال نے اس کی سروت اپیکشا کی اور جلن اور دویش میں آ کر 3 مارچ 1924 کو انہوں نے خلیفہ کا پد ختم کر خلافت اور کا ہمیشہ کے لیے انت کر دیا۔ 1924 میں خلافت ہمیشہ کے لیے مٹ گئی، مسلمانوں کا سنگٹھن بکھر گیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ غیر مسلم کے پنکھ نکل آئے۔ دیش بھر میں آریہ سماج کی اور سے گھر واپسی ابھیان چلا، یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کر کے اسلام مذہب اپنایا تھا انہیں جبراً ہندو بنایا جانے لگا۔ سبھا کر کے مسلمانوں کو بھڑکانے لگے، اسلام کا دشپرچار کر بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان کھوکھلنے لگے۔ دور دراز کے گاؤں اور دیہات میں رہنے والے کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو اپنے دھرم میں بنائے رکھنے اور دھارمک طور پر شکشت کرنے کے لیے اس آندولن کی شروعات کی گئی، جسے آج کل لوگ تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ خیر، اس آندولن کا اثر ہوا۔ مسلمانوں ہندوستان میں جگہ جگہ اکٹھا ہو کر اجتماع کیا، نماز کے ساتھ دعا اور دین کی باتیں سکھائی۔ دھیرے دھیرے لوگ کو اسلامک جانکاری ملنے لگی۔ ان پڑھ مسلمان نے لاکھوں اللہ کو پہچانا۔ اس کا فائدہ ہوا کہ مسلمانوں اپنے دھرم کو نہیں چھوڑا۔ کہاں کہاں ہوتا تھا اجتماع آندولن کے 25 سال بعد 1947 میں دیش کا بٹوارا ہو گیا۔ ہندوستان کے 3 ٹکڑے ہو گئے، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش جیسے نئے دیش بنے۔ اس لیے دنیا کے سب سے 3 بڑے اجتماع ان ملکوں میں ہوتے ہیں۔ اب یہ آندولن دنیا بھر میں 213 دیشوں میں تک پھیل چکا ہے۔ ہندوستان کے بھوپال شہر کے علاوہ اتر پردیش میں بلند شہر میں بھی آیوجت ہوتا ہے، جہاں لوگ اکٹھا ہو کر نماز پڑھتے ہیں، دینی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ایک جگہ ہو کر
دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اور نماز بھی پڑھے تو سبحان اللہ کیا کمال ہوگا۔ 20 سال پہلے اندور کے کھزران استھت نرہ شاہ ولی درگاہ کے میدان میں بھی اجتماع کی شروعات ہوئی تھی۔ بعد میں رک کر یہ سلسلہ چلا، پھر تھم گیا۔ یہ اجتماع تو نرہ شاہ درگاہ کی جانب سے ہوا تھا، پھر اجتماع کو تبلیغی سے جوڑا گیا۔ یہ مناسب نہیں تھا۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ تبلیغی اور اجتماع اسلام کے خاص حصہ ہے۔ اس پر عمل کر کے پیغمبروں نے، اللہ کے ولیوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دینی سمجھنے کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام